21 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تمام غزہ کے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے اور اس کو سیکیورٹی زون بنا کر ان کو سینائی کے صحرا میں جا کر چھوڑ دیا جائے۔ کوئی دنیا خاموش ہے، سناٹا ہے۔ ارے جس نے مارے ان کو دیکھو، مگر ان غزہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میڈیا میں ایک طرفہ رپورٹنگ کہ ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہوا۔ ارے کبھی تم نے دیکھا 70 سال سے اسرائیل آکیوپائر ہے، اسرائیل آکیوپائر ہے، فلسطین آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے۔ آکیوپیشن تم کو نہیں دکھتا، ظلم تم کو نہیں دکھتا۔ بتاؤ، جس کے پاس کمزور ہے ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جس کو بے گھر کر دیا گیا کہ 6 دن کے اندر 6000 بام زائنسٹ طاقتیں برسائی ہیں۔ اسرائیل غزہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، غزہ 20-21 لاکھ کی، 6 دن میں 6000 بام غزہ پر گرائے گئے ہیں۔ اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک، یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا، تو وہ لوگ 1 مہینے میں 2500 بم آئیسس پر گرائے تھے، اور غزہ میں 6 دن میں 6000 بم گرائے گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اگر یہاں پر کوئی 10 منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ 2-3 منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بے چینی ہو رہی ہے، بس کرو۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غزہ پر برساتی ہے۔ 6 دن میں 21 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم ڈال دیا گیا۔ آج معلوم ہوا، اخبارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غزہ میں 1537 فلسطینیوں کی جانیں چلی گئی، جس میں 500 بچے تھے، 275 خواتین ہیں، 6612 زخمی ہیں۔ یہ صرف 6 دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ دنیا جو بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے، حقوق کی بات کرتی ہے، آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹھے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے بن چکے ہیں، بہرے بن چکے ہیں، کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے، آج آپ نے وہاں پر 6 دن میں 6000 بم برسائے، 1537 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، 500 معصوم بچے، 275 خواتین کی موت، اور 6612 لوگ زخمی ہیں۔ پینے کا پانی نہیں ہے 20 لاکھ 21 لاکھ لوگوں کے پاس۔ اگر آپ کے پاس 2 دن پانی خراب آیا تو آپ 25 فون کرتے اپنے سیاسی نمائندوں کو، مجلس کے ذمہ داروں کو کہ آ کے دیکھو ذرا پانی پی کے بتاؤ۔ پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی، کھانے کو کھانا نہیں ہے غزہ کے لوگوں کے پاس، اسپتال میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، آکسیجن تو دور کی بات۔ اور یہ ظالم، یہ زائنسٹ لوگ کہتی ہیں غزہ کے لوگوں سے کہ تم نارتھ غزہ سے نکل کر ساؤتھ غزہ میں چلے جاؤ۔ پوری بلڈنگیں برباد، بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ 10-11 سال کا بچہ زخمی ہے، باپ زخمی ہے، بجائے باپ اپنے بیٹے کو ہمت دلائے، 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا رونا بند کرو، میں اچھا ہوں۔ بلڈنگ گری بھی ہے، بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں۔
معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے، مگر دنیا خاموش ہے۔ دنیا خاموش ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک، کیونکہ مرنے والا فلسطینی ہے۔ یقیناً جو تشدد ہوگا، وائلنس ہوگا، ہم کنڈیم کرتے اس کو، چاہے کوئی بھی کرو، وائلنس راستہ نہیں ہے۔ مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے؟ یہ تو نسل کشی ہے، یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو بالکل ختم صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا۔ آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 2016 سال سے غازہ میں محاصرہ ہے، 16 سال سے۔ کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن، کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کووڈ میں کیا ہوا تھا، کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ کووڈ میں بغیر پاس کے کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ 16 سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے، لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے۔ 16 سال سے محاصرے میں ہے۔ ارے سمندر ہے، مچھلی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنسٹ لوگ۔ اور اس 21 لاکھ میں 50% آبادی 18 سال کی 20 سال کے نوجوانوں کی ہے۔ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 2008 سے 6407 فلسطینیوں کو زائنسٹ لوگ مار دیے، جس میں سے 18 سال کے کم عمر 1437 بچے تھے۔ اور اب اسرائیل ایک فاسفورس چیز آتی ہے، اس کا بم گرا رہا ہے، یعنی جب وہ گرتا ہے تو بلڈنگ کو پگھلا دیتا ہے، اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے۔ یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ، یہ فرانس جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج گونگے بن کر بیٹھے ہیں کہ معصوم لوگوں کو، ارے 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنے فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر غازہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے، اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ وہ انبیاءوں کی بعثت کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر وہاں پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے، غازہ سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کیا ہے۔ جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسریٰ بعبدہ، جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غازہ سے رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے۔ کہاں ہوگا حشر کا میدان؟ اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا، اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا۔ پھر آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی،
میں میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. کہاں ہوگا حوض کوثر؟ اسی فلسطین سے لے کر مدینے تک احادیث میں آیا. علماء کرام بیٹھے ہیں, پوچھ لو آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظ بارک نہ 5 مرتبہ آیا تو القدس ہے وہ. چاہے سورہ اسراء ہو, سورہ جتنے بھی 4-5 سوروں میں ذکر آیا, 5 جگہ پر لفظ بارکنا کا مطلب قدس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے, یہ بڑی خوب جگہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں. یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا, یہ حساب کتاب کی جگہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی اپنے مسند میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا, جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا, باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا. ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرفداری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی. تو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدس القدس القدس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے ہم کو اپنے سینوں میں غازہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے. وہ جو 500 بچے مرے, تکلیف کو محسوس کرو. وہ تمہاری اولاد تو نہیں ہے, مگر سوچو اگر تمہاری اولاد مر جاتی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ کووڈ میں جب ہم لاشوں کو اٹھا کر ڈر ڈر کر لے کر جا رہے تھے, سوچو تھوڑی دیر کے لیے 1 سال 2 سال نہیں 70 سال سے یہ مجاہد, یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی شکست کے لیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا خون گرائے تو مسئلہ فلسطین پہ گرا. مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہادر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں, جو بموں سے ان کی موت ہو رہی ہے. مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ ہے, جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں. یاد رکھو, موت سے ڈرنے والے ہم نہیں, ہم اپنا مقدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے, تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو گے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ اسد الدین اویسی یہ کیسا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی, کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی. ارے تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں زنا کرتے ہیں؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم زنا کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں؟ صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بنو گے, جب تم گناہوں سے دور رہو گے, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر. صلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصی پر کامیابی حاصل نہیں کیا اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا. بعض جگہ میں نے پڑھا کہ صلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا. لوگ اس سے بولتے تھے صلاح الدین
تم مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا؟ تو صلاح الدین کہتا تھا کہ قبلہ اول ہمارا رہا ہے. 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا. وہ جگہ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے، اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر دے، صلاح الدین کیسے مسکرائے گا؟ صلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب قبلہ اول میرے ساتھ نہیں؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، تم آج آرام سے حیدرآباد میں بیٹھے ہو، تمہارے گھروں پر بم نہیں گر رہے ہیں، تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے، تم بے گھر نہیں ہوئے ہو الحمدللہ، مگر غزہ کے غریب لوگ